ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اے کوئے محبوب کے مسافر، کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، جو دل میں اترے حسین مناظر، جو دل میں اترے حسین مناظر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، نظر میں ہو جب کہ سبز گنبد، ہو جب تصور میں روح احمد، ہو جب تصور میں روح احمد، مچل مچل کے تڑپ کے زائر، مچل مچل کے تڑپ کے زائر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اے کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ دور دوری ہو بس حضوری تمنا ہو، یہ ہماری پوری تمنا ہو، یہ ہماری پوری، جو بھیجنا تم سلام آخر، جو بھیجنا تم سلام آخر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اے کوئے محبوب کے مسافر، اے کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ذرا سے دانے انہیں کھلا کر، ذرا سے دانے انہیں کھلا کر، ذرا سا پانی انہیں پلا کر، ذرا سا پانی انہیں پلا کر، جو سامنے ہو حرم کے تائب، جو سامنے ہو حرم کے تائب، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اے کوئے محبوب کے مسافر، اے کوئے محبوب کے مسافر، اے کوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، لبوں پہ صلی علی یاد رکھنا، لبوں پہ صلی علی محمد، دلوں میں صلی علی محمد، لبوں پہ صلی علی محمد، دلوں میں صلی علی محمد، بنے رہے ہم انہی کے ذاکر، بنے رہے ہم انہی کے ذاکر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اے کوئے محبوب کے مسافر، اے کوئے محبوب
مسافر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ صحاب الفت امن کے آئے، صحاب الفت امن کے آئے، جو عشق آقا ہمیں رلائے۔ صحاب الفت امن کے آئے، جو عشق آقا ہمیں رلائے۔ کرم جو ان کا ہو تم پہ ظاہر، کرم جو ان کا ہو تم پہ ظاہر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ایک ہوئے محبوب کے مسافر، ایک ہوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ نہ کھائے ٹھوکر، نہ کھائے ٹھوکر، نہ کھائے ٹھوکر تیرا اجاگر، نہ کھائے ٹھوکر تیرا اجاگر، پڑا رہے بس یہ تیرے در پر، پڑا رہے بس یہ تیرے در پر۔ ہو بالمقابل وہ جالیاں پھر، ہو بالمقابل وہ جالیاں پھر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ایک ہوئے محبوب کے مسافر، ایک ہوئے محبوب کے مسافر، ایک ہوئے محبوب کے مسافر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مدینے جانے والوں یاد رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اب آپ جانب مدینہ محو سفر ہیں، یہ آپ کی زندگی کا مبارک ترین اور سب سے پرمسرت سفر ہے۔ آپ عنقریب اس شہر میں داخل ہونے والے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک قیام کے لیے منتخب فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، تو مجھے اس بستی سے نکال رہا ہے جو بستی مجھے تمام مقامات سے محبوب ہے، اب تو مجھے اس بستی میں لے جا جو تجھے تمام مقامات سے محبوب ہو۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، یقیناً بارگاہ الہی میں دعائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مقبول ہوئی ہوگی۔ تو گویا کہ مدینہ منورہ وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ ترین مقام ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا فرمائی کہ یا رب کریم، ہمارے دل میں مدینہ منورہ کی اسی طرح محبت پیدا فرما دے جیسے مکۃ المکرمہ کی محبت تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اب اندازہ فرمائے کہ یقیناً
یہ دعا بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی ہوگی، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور یہ شہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی سب سے محبوب ترین شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان مدفون ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا جس جگہ مدفن ہو وہ اسی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے، لہذا اندازہ فرمائیں کہ 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور روضہ انور میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں قریبی ساتھیوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا مزار مبارک بھی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت البقیع کے مٹی سے 10,000 صحابہ کرام کا خمیر مبارک تیار فرمایا، اور جس مقام پہ سرکار مدفون ہے وہاں کی مٹی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ابتداءً اس کا خمیر تیار کیا گیا تھا۔ لہذا یہاں کی فضا بہت بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، یہاں پر جو آئے گا انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل آئے اسے مت جھڑکیے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے خطاب ہے، انشاءاللہ جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگا جیسی تمنا لے کر آئے گا اللہ کی عطا سے اس کو سرفراز کیا جائے گا۔ دوران سفر کوشش کریں کہ خوش الہان نعت خوانوں کی کیسٹیں آپ سنتے رہیں۔ اس کے علاوہ فضائل مدینہ منورہ پر مشتمل کوئی کتاب اگر آپ لے کر آئے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ ذوق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ جب مدینہ منورہ قریب آ جائے تو نگاہیں نیچی کیے، بالکل ایک مجرم کی طرح سے مدینہ منورہ میں داخل ہوں کہ عن قریب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے۔ بلا مبالغہ پوری کائنات میں اس بارگاہ سے عظیم بارگاہ اور کوئی نہیں، سب سے اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ بارگاہ ہے۔ تو اس بارگاہ میں حاضر ہو جانا اور اتنے اپنے گندے وجود کے ساتھ یہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہذا خشوع و خضوع، توجہ، حضور قلب بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد پہلے آپ اپنی رہائش پر جائیں، اگر تھکن وغیرہ ہے تو تھوڑا سا آرام فرما لیں، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا وغیرہ کھا لیں، تاکہ ہر طرف سے ذہن ہٹ جائے اور مکمل طور پہ توجہ بارگاہ رسالت میں حاضری کی طرف مبذول ہو جائے۔ ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد اگر ہو سکے تو آپ نیا لباس پہنیے، عطر لگائیے، سرما لگائیے، بالوں میں تیل لگائیے، اور انتہائی اہتمام کے ساتھ لرزتے کانپتے روضہ انور کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد سنت کے مطابق سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں، اعتکاف کی نیت کر لیں، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ لیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل تحیت المسجد ادا فرمائیں۔ اگر آپ ابھی وضو کر کے تازہ آئیں تو تحیت الوضو بھی آپ ادا فرما لیں۔ اس کے بعد اب آپ کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہے۔ حتی امکان کوشش کیجئے کہ آپ باب البقیع سے داخل ہوں، یہ قدمین شریفین کی طرف دروازہ ہے، عموماً وہاں سے داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ بہرحال اگر آپ داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت بہتر ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں خصوصی طور پر جو اپنے مزارات میں آرام فرما رہے ہیں قدموں کی طرف سے داخل ہونا مستحب ہے۔ بہرحال جہاں سے آپ کو موقع ملے بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ حاضر ہوں۔ حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سنہری جالیوں سے کم از کم 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں، ہاتھ باندھیں، سر جھکائیں، اور بالکل اس طرح کھڑے ہوں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کریں۔ اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس طرح سلام عرض کریں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اپنی توجہ مبذول کروائیں اور اس طرح سلام عرض کریں۔ اس کے علاوہ بارگاہ رسالت میں شفاعت کا سوال کریں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، جتنی اس کی تکرار ہو سکے کریں کہ انشاءاللہ بارگاہ رسالت سے
شفاعت کا پروانہ جاری ہوگا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہاں پر اپنے لیے دعا کریں، گھر والوں کے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ بے حد مقبولیت کا مقام ہے۔ بہت ہی قریب، بہت ہی نزدیک وہ عظیم ذات موجود ہے کہ جس نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ ہمارے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب، سب سے پیارے نبی ہیں، تو وہاں پر نازل ہونے والی برکات کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ لہذا حاضری بہت ادب کے ساتھ دیجیے۔ اس کے بعد اگر آپ جنت البقیع کے قبرستان میں حاضری دینا چاہیں تو آپ کے لیے مفید مشورہ ہے کہ آپ اندر داخل نہ ہوں، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ نے تقریباً قبروں کو مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا ہے۔ اب اگر آپ جنت البقیع میں داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ نادانستہ طور پر آپ کا قدم کسی صحابی کی قبر پہ پڑ جائے، کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ پڑ جائے اور آپ سخت گنہگار ہو جائے۔ لہذا اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، باہر سے زیارت کریں اور فاتحہ باہر سے ہی پڑھ لیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ اور ممبر اقدس کا درمیانی حصہ جنت کی کیاری کہلاتا ہے۔ یہ بڑا بابرکت مقام ہے، یہاں پر لوگ کثرت سے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی سعادت حاصل کیجئے اور مقام مقبولیت ہے، یہاں پر بھی ضرور دعا فرمائیں۔ یوں ہی سرکار کے روضہ انور کے بالکل پچھلی سمت مسجد نبوی میں ایک آپ کو چبوترا نظر آئے گا، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ یہاں پر کم و بیش 70 صحابہ ہم وقت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہا کرتے تھے اور اکتساب علم کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی نوافل پڑھنا، دعا وغیرہ مانگنا بہت باعث برکت ہے، آپ دعا فرمائیں۔ اس کے علاوہ میدان احد کی زیارت، شہدائے احد کی زیارت اور جبل احد کی زیارت بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، لہذا وہاں پر بھی حاضری دیں اور شہدائے احد کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، ہو سکے تو ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیجیے۔ مدینہ منورہ کی بقیہ زیارتوں کے لیے آپ مسجد نبوی سے باہر تشریف لائیں تو ٹیکسی والے آپ کو بہت نظر آئیں گے جو زیارہ کی آوازیں لگا رہے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ چلے جائیے، وہ آپ کو تقریباً تمام چیزوں کی زیارت کروا دیں گے۔ تو بہت ساری مبارک مسجدیں ہیں جن کی آپ کو زیارت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جائیے، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا، بہت برکات حاصل ہوں گی۔ اچھا، یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ مسجد نبوی شریف میں کم از کم 40 نمازیں آپ ضرور ادا فرما لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رحمت عالم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھیں اور کوئی نماز فوت نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفاق اور دوزخ سے آزادی نصیب فرما دے گا، یعنی نہ وہ کبھی منافقت میں مبتلا ہوگا اور نہ انشاءاللہ عز و جل مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان 2 قسموں کی آزادی اس وجہ سے دے دے گا کہ اس نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا فرمائیں، تو آپ بھی ادا فرمائیے۔ کم از کم 8 دن کا اسٹے مدینہ منورہ کا ہوتا ہے، اس میں 40 نمازیں آرام سے ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے جس طرح ہم نے عرض کیا کہ مکۃ المکرمہ میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے، مدینہ منورہ میں 1 نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ مدینہ منورہ کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ بسا اوقات شروع میں ایک ذوق کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ذوق ختم ہونے لگتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے بعد پھر کسی اور طرف متوجہ ہونا یہ محرومی کی علامت ہو سکتی ہے۔ لہذا کوشش کیجیے کہ حتی الامکان عبادات میں مصروف ہوں، اپنا وقت زیادہ تر مسجد نبوی میں ذکر الہی کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے گزاریے۔ اگر آپ مدینہ منورہ میں کسی بھی مقام پر ہوں، جب بھی آپ کی نظر گنبد خضرا پر پڑے تو ادباً ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں، بہت انشاءاللہ عز و جل درجات کی بلندی حاصل ہوگی۔ جب آپ کا واپسی کا وقت قریب آئے تو یہاں سے بھی آپ تبرکات ضرور لیجئے۔ اگر آپ نے آب زمزم پہلے
نہیں لیا تو اب یہاں سے آپ آب زمزم لے لیں، انشاءاللہ آپ کین لے لیں، قریب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مقام ایسا مخصوص ہے جہاں سے آب زمزم بھرا جاتا ہے۔ مدینہ شریف کی کھجوریں لے لیں اور دیگر تسبیحات مصلی وغیرہ لیجئے، تبرکات لے کر اپنے گھر کو روانہ ہوں۔ جب روانہ ہونے لگیں تو انتہائی حسرت کے ساتھ روانہ ہوں کہ یہ لمحات بڑے مبارک لمحات تھے، ان میں مغفرتیں تقسیم ہوئی تھیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہزارہ رحمتوں کا نزول ہوا تھا، درجات کی بلندی مل رہی تھی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہماری جانب متوجہ تھی، اور عن قریب جب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے تو یہ تمام برکات وقتی طور پر ہم سے دور ہو جائیں گی۔ لہذا یہ لمحہ بہت حسرت کا لمحہ ہے، ایک دل پہ غم کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، ہو سکے تو آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے، اور روتے ہوئے مدینہ منورہ سے روانہ ہونا چاہیے۔ روانہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں الوداعی حاضری ضرور دیجیے، سرکار سے اجازت طلب فرمائیے، اور پھر اپنے گھر کو آپ روانہ ہوں۔ گھر پہنچنے کے بعد دو چیزیں یہاں پر بہت اہم ہیں۔ ایک تو آپ جب گھر پہنچیں تو تمام لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور یہ حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کا عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے، لہذا وہ کوشش کرتا ہے کہ عمل سے پہلے نیت میں خرابی پیدا کر دے۔ اگر انسان کی نیت میں اخلاص رہے تو عمل کے درمیان میں آ کر ہمیں گناہوں خطاؤں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں بھی اگر کامیابی نہ ہو تو عمل ختم کرنے کے بعد پھر ہمیں ریاکاری میں، عجب و خود پسندی میں اور تکبر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ ہم اس طرح اپنی عبادت کو ضائع کر دیں۔ حج کرنا سعادت ضرور ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جانا بہت بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور دوسروں کو کمتر سمجھنا قابل گریف جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس آفت سے محفوظ فرمائے، اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو رضائے الہی کے اندر بسر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔